صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، الآية. وقال تعالى إخبارا عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عباداتهم في الدنيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرک لوگ جو ہیں غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، ان یدعون الا شیطانا مریدا، فی الحقیقت یہ عبادت کرتے ہیں شیطان مردود ملعون کی، کیونکہ اصل میں هو الذی امرهم بذلک وزینہ لهم، اصل میں تو وہ شیطان ہی ان کو ابھارتا ہے نا کہ اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، یہ نفع پہنچانے والا ہے، یہ نقصان پہنچانے والا ہے، تو شیطان ہی ان کو اس بات پہ آمادہ و تیار کرتا ہے. تو دراصل بظاہر تو وہ سورج کا پجاری ہے، حقیقت میں شیطان کا پجاری، بظاہر جو ہے وہ کواکب کا پجاری ہے، حقیقت میں وہ شیطان کا پجاری. بظاہر وہ کہتا ہے کہ یہ مورتیاں جو ہے فرشتوں کی صورتیں ہیں، لیکن اصل میں وہ شیطان کے پجاری ہیں، کیونکہ شیطان کے حکم پر، شیطان کے مزین کرنے سے وہ اس شرک میں مبتلا ہیں. جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا: الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اللہ فرمائیں گے کہ بنی آدم، کیا ہم نے تم کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ تو شیطان کی عبادت کا کیا معنی؟ بظاہر تو کوئی آدمی شیطان کی عبادت نہیں کرتا، لیکن جو آدمی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارے، دراصل اس بات پہ آمادہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان. تو لہذا شیطان کی عبادت ہو گئی. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ یہود و نصارا ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے علماء کو، احبار کو، رہبان، اپنے پیروں کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا. ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا اور رب ان کو بنایا. تو ایک صحابی مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی زمانہ یہودیت یا نصرانیت میں اپنے پیروں کو یا مولویوں کو رب تو کبھی نہیں سمجھا. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا، ہم نے تو ان کو کبھی رب نہیں سمجھا. حضور نے فرمایا بات سنو، وہ جو تمہیں حکم کرتے تھے تم مانتے تھے ان کی بات؟ انہوں نے کہا ہاں جی مانتے تھے.
جن چیزوں کو وہ کہتے تھے حلال ہے تم حلال سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو کرتے تھے. اور جن چیزوں کو تمہارے احبار و رہبان کہتے تھے بھی یہ حرام ہے استعمال نہ کرو تو تم رک جاتے تھے. انہوں نے کہا یہی اطاعت تو خدا کی ہونی چاہیے تھی نا. تو جب تم نے یہ اطاعت ان کی تو ان کو بھی تو خدا بنا لیا، کیونکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف میرے اللہ کو اور کسی کو اختیار نہیں. اب اگر کوئی آدمی کسی کے کہنے پہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، اللہ کہے نماز پڑھو، وہ کہے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے بخشے جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی بات مان رہے ہو تو اس کو تو رب کا درجہ دے رہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اصل میں یہ جتنے ما یعبد من دون اللہ، یہ جتنے غیر اللہ کے پجاری ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بظاہر عبادت کریں، چاہے وہ عزیر علیہ السلام کی عبادت کریں، چاہے وہ اللہ کے انبیاء کی عبادت کریں، چاہے وہ اللہ کے اولیاء کی عبادت کریں، حقیقت میں یہ شیطان کے پجاری ہیں کہ وہی ان کو گمراہ کرتا ہے، وہی ان کو اکساتا ہے اور ان باتوں پہ تیار کرتا ہے. اس لیے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں فرشتے کہیں گے کہ مولا ان لوگوں نے ہماری عبادت تو نہیں کی، ہماری جو صورتیں بنائی ہوئی تھیں، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے، اسی پر ایمان لانے والے. شیطان نے دماغ میں ڈال دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس نے دماغ میں ڈال دیا کہ جبریل کی یہ شکل بناؤ، میکائیل کی یہ بناؤ، اسرافیل کی یہ بناؤ، ان نے شکلیں بنا لی. تو اصل تو ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں. اصل میں ملائکہ نے تو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، اللہ کے اولیاء نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. کسی اللہ کے ولی نے آج تک کتاب میں اپنے فرمان میں یہ نہیں لکھا کہ میری مزار پہ آ کے سجدہ کرو. کسی اللہ کے ولی نے یہ نہیں لکھا کہ میرے نام کی نظر نیاز کرو. کسی اللہ کے ولی نے کبھی اپنے تعلق والوں کو غلط رستہ نہیں بتایا. اللہ کا ولی تو ہمیشہ صراط مستقیم بتلاتے. انہوں نے تو ساری زندگی لوگوں کو توحید سکھائی، لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو اصلاح کی، لوگوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کی. لیکن جب وہ اللہ والے فوت ہو گئے تو شیطان نے دماغوں میں ڈال دیا کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے، آخر ان کی قبر اور ایک عام قبر میں کوئی فرق ہونا چاہیے. اگر عام قبر مٹی کی ہے تو ان کی تو کم از کم پتھر کی بناؤ، پھر اس کے اوپر کوئی علامت بھی ہونی چاہیے. دیکھو عام قبر پہ تم کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہو السلام علیکم یا دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، تو یہ تو اللہ والوں کی قبریں ہیں، یہاں سجدہ کرو، جھکو، تعظیم کرو. یہ عبادت تھوڑی ہے، یہ تو تعظیم ہے. تو اصل گمراہ کرنے والا شیطان ہوتا. تو دراصل جو اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو وہ گویا کہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، ہر کلمے پڑھنے والوں کو غیر اللہ کی عبادت سے بچائے. فرمایا وقولہ تبارک و تعالی لعنہ اللہ ای طردہ وابعدہ من رحمتہ واخرجہ من جوارہ. اللہ تبارک و تعالی نے شیطان پہ لعنت کی، شیطان کو مطرود بنایا، شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، شیطان کو آسمانوں سے نکالا گیا. وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ای معینا مقدرا معلوما. اب ملعون نے کہا کہ مولا تو نے مجھے تو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، میں بھی تیرے بندوں سے ایک معین مقدار جو ہے لے لوں گا، میں بھی ان کو گمراہ کروں گا تاکہ وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے. قال قتادة من كل 1999 الى النار وواحد الى الجنہ. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان کی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. یعنی 999 کو گناہ گا وہ مشرک بنا دے گا، صرف ایک جو ہے اس کو جنت نصیب ہوگی. لیکن یاد رکھو جب یہ حدیث مبارک سنی صحابہ نے تو صحابہ بڑے روئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ نسبت ہو کہ 1000 میں ایک صرف جنت میں جائے گا پھر تو آپ کی امت میں سے پتہ نہیں کتنی جنت میں جائیں. حضور نے فرمایا تم گھبراتے کیوں ہو، میری امت میں صرف انسان تو نہیں جن بھی تو ہیں، اور جنوں کا تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اکثریت ان سے جہنم میں جائے گی. اللہ میری امت کو بچائیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت نصیب فرمائیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تعداد درست ہے لیکن عدد بھی تو اتنا ہے نا کہ جس عدد کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جنات پتہ کتنے پیدا کیے،
ان کا کیا عدد ہے، کیا تعداد ہے، کتنی مخلوق ہے وہ اللہ کی، چونکہ ہمیں تو نظر نہیں آتی، تو ان میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ تو لہذا یہ جو قول ہے حضرت قتادہ کا دراصل ایک حدیث مبارک سے اخذ کردہ قول ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت سے 999 جنوں میں سے ہوگا اور ایک حضور کی امت انسانوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ دعا کریں اللہ کسی کو بھی جہنمی نہ بنائے، اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے کہا مولا میں ان کو تیرے رستے سے گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ مَن يُزَيِّنُ لَهُمْ تَرْكَ التَّوْبَةِ وَيَعِدُّهُمُ الْأَمَانِيَّ وَآمِرُهُمْ بِالتَّسْوِيفِ وَالتَّأْخِيرِ وَغَرَّهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور میں تیرے بندوں کو ایسی ایسی امیدیں دلاؤں گا، ایسی ایسی امیدوں میں مبتلا کر دوں گا کہ بھئی ابھی جوانی ہے میاں، کھا پی لو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، کون بڑا وقت پڑا ہے، فکر نہ کرو بابا، 4 دن کی جوانی ہے، ذرا عیش اڑا لو۔ ایسے دھوکے میں مبتلا کروں گا، ایسی ایسی امیدیں دلاؤں گا کہ میاں کیا نماز کیا روزہ، کتنے نماز پڑھنے والے جو ہیں پکڑے گئے۔ دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پیغمبروں کو بھی پکڑ لیتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوا ہماری عبادت کا؟ کوئی نماز روزہ نہیں، مزے کرو، کھاؤ پیو، جو مرضی ہے کرتے رہو، بس اللہ کی رحمت ہوگی اور مرنے سے 2-4 منٹ پہلے توبہ کر لیں گے۔ بس جب توبہ ہو جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ توبہ پر گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے بخشے جائیں گے، تو لہٰذا تم تو بھلے میں رہو گے نا، دنیا کے مزے بھی کر لو اور آخرت میں بھی توبہ کر کے بخشے جانا۔ ایسی امیدوں میں ڈالوں گا، گمراہ کر دوں گا، پھر ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، پھر ان کو نصیب بھی نہیں ہوگی توبہ۔ تو اس لیے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وعدے دلاؤں گا، ان کو آہستہ آہستہ تاخیر کراؤں گا، ان کو دھوکے میں ڈالوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، قال قتادة والسدي وغيرهما، یعنی تشقیقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوسيلة، اور اس نے کہا میرا اللہ جیسے تیرے نام پہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں، تیرے نام پہ قربانیاں ہوتی ہیں، ان کو علامتیں لگائی جاتی ہیں، میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کر کے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ نشانیاں لگواؤں گا، کہ کان کاٹیں گے، نشانیاں لگائیں گے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام پہ، یہ فلاں پیر کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ بحیرہ ہے، یہ بتوں کے نام پہ ہے، تو جیسے تیرے نام پہ قربانی ہے تیرے غیر کے نام پہ بھی کرواؤں گا۔ جیسے رواج تھا عرب کے اندر کہ جب قربانی کے جانور آتے تھے تو ان کو نشان لگاتے تھے۔ نشان کا معنی یہ ہے مختلف طریقے ہوتے تھے، بعض تو یہ کرتے تھے اس کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے چمڑے کا، اور بعض جو ہے ایسی علامت لگاتے تھے کہ کان کو تھوڑا سا کاٹ دیا، اور بعض ایسی علامت لگاتے تھے کہ چمڑے میں یوں کراس کا نشان بنایا یا ایسے نشان بنا دیا اور اس کا خون جو ہے اوپر لگا دیا، وہ جنگی علامت بن گئی، تاکہ راستے میں کوئی ڈاکو کوئی چور دیکھے تو بھئی اللہ کے نام کی بکری ہے، اس کو تو نہ چرائے۔ تو یہ ایک علامت ہوتی تھی۔ تو اس نے بھی لوگوں کو اکسایا کہ دیکھو بھئی تم ایسا کرو، لات کے نام پہ بکرے چھوڑو، عزا کے نام پہ بکرے چھوڑو، ان اللہ والوں کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ بکرے چھوڑو، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاؤ، اور وہاں جا کے ذبح کرنا ہے، دور بالکل نہیں کرنا، اس حضرت کے نام پہ۔ اور بلکہ اگر پیر زندہ ہو تو جب تک وہ ہاتھ نہ لگائے چھری کو ذبح بھی نہ کرو، اس سے ہاتھ لگواؤ، اور باقاعدہ اگر طاقتور ہو تو اس کے اوپر اٹھا کے گھماؤ بکرے کو باقاعدہ، تاکہ حضرت کا صدقہ ہو جائے پوری طرح۔ یہ ساری ان گمراہیوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، وہ کہتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیر کے داغ لگائیں گے، نشانی لگائیں گے، علامت لگائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کے نام رکھیں گے کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ان کو میں یہ بھی کہوں گا کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی شکلیں جو ہیں اس کو تبدیل کرو، جانوروں میں بھی تبدیل کرو، انسانوں میں بھی تبدیل کرو۔ فرماتے قال ابن عباس یعنی بذلك خصی الدواب، وقد روى ابن عمر وانس وسعید بن المسیب واکرمۃ وابی ایاز وقتادہ وابی صالح الصوری، وقد ورد فی حدیث النہی عن ذلك، وقال الحسن بن ابي الحسن البصري يعني بذلك الوشم، وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم بالوجه، وفي لفظ لعن الله من فعل ذلك، وفي الصحيح ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
انه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. ثم قال الا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل، يعني قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تغییر خلق اللہ سے ایک قول تو یہ ہے کہ کسی جانور کا خصی کرنا، چونکہ پہلے اس سے منع کیا گیا تھا کہ بغیر کسی ضرورت کے خصی نہ کیا جائے. اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ حضرت حسن بن ابی الحسن البصری فرماتی ہیں کہ بذالک الوشم، کیا مانا لوگ چہرے پہ داغ لگاتے تھے، چہرے پہ نشان بنواتے تھے، یہ بھی اللہ کی شکل کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے. اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. اور اسی طرح مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے النہی عن الوشم بالوجہ، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا اللہ کی ان پہ لعنت ہے جو چہروں پہ داغ لگواتے ہیں یا جو بدن گدواتے ہیں اور بدن پہ نشان لگواتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سوئیوں سے لکھواتے ہیں، نام لکھاتے ہیں، پھول بناتے ہیں اور بڑے بڑے نشان لگاتے ہیں، تو ان پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے اور صحیح کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، وہ داغ لگانے والی عورتیں اور لگوانے والی عورتیں، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. لوگ پھول بنواتے ہیں نا جی، خون نکال نکال کے پھول بناتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، محبوب کا نام لکھواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور اسی طرح فرمایا والنامسات والمتنمسات، اور وہ عورتیں جو بیٹھ کے اپنے بال چنتی ہیں، بال چن کے یہ بھویں باریک کرتی ہیں کہ اوپر سے بال نکالو اور نیچے سے نکالو اور بالکل عین باریک کر دو تاکہ بڑا خوبصورت نظر آئے کہ جی بالکل اس کی تلوار کی طرح جو ہے نگاہ ہے. تو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہے کہ جو میں نے پیدا کیا ہے، جو میں نے شکل دی ہے بس ٹھیک ہے، یہ کیا ہے کہ تم اس کو نکال نکال کے بلا وجہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بگاڑ رہی ہو. اس کے بعد فرماتی والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ عز وجل، اور بعض عورتیں دانتوں میں فاصلہ کراتی ہیں کہ دانتوں میں برابر برابر فاصلہ کرو تاکہ خوبصورت نظر آئیں، بنواتی ہیں، کھنچواتی ہیں. اور آج کل تو جو بہت بڑے اللہ رحمت فرمائے سرمایہ دار لوگ ہیں وہ تو سنا ہے کہ کوئی ڈائمنڈ کی کنی بھی رکھوا لیتے ہیں دانتوں میں تاکہ جب منہ سے وہ بات کرے تو چمکے رات کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ اللہ نے لعنت دی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر جو مردوں کا شکل اختیار کریں، کیا مانا کہ بال ایسے کٹاتی ہیں جیسے نوجوان بچوں کے بال ہوتے، یا مردوں کا لباس پہنے کہ جین کی پینٹ پہنی ہوئی ہے اور شرٹ پہنا ہوا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. اسی طرح اگر کوئی لڑکا ایسے لباس پہنے جو عورتوں کے ہیں، عورتوں کی طرح باقاعدہ بودی رکھی ہوئی ہے، عورتوں کی طرح شرٹ پہنے ہوئے ہیں ریشمی کپڑوں کے جن کے عورتیں کپڑے بناتی ہیں اور عورتوں کے انداز میں چلتا ہے اور وہی نخرے کرتا ہے اور وہی لطافت و نزاکت انداز ظاہر کرتا ہے، ان سب پہ اللہ نے لعنت بھیجی. اسی طرح میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے گھر سے میک اپ کر کے سنگار کر کے باریک کپڑے پہن کے جس سے بدن نظر آئے، یا ایسا کپڑا پہن کے کہ کپڑا بظاہر تو موٹا ہے لیکن اتنا تنگ ہے کہ بدن نظر آ رہا ہے، فرمایا خوشبوئیں اور پرفیوم چھڑک کے بازاروں میں جاتی ہیں، حضور نے فرمایا ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور یہ زانیہ عورت کے حکم میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو ہیں وہ زانیہ کے حکم میں ہیں. یعنی اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو اللہ کا نبی زانیہ شمار کرے، فاحشہ شمار کرے، اور ہمارے ہاں وہ معزز ہے. اب اس کا کیا حل ہے مجھے آپ بتائیں ماں سوا اللہ کے آگے رونے کے، کہ آج اگر کوئی عورت پردے میں ہے، بالکل شریعت کا پردہ ہے اور بالکل اسلام کے مطابق زندگی ہے، تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں، دیکھو جی یہ کیا ہے، پتہ نہیں بیوقوف عورت ہے کوئی. اور جو عورت اللہ معاف کرے منی سکرٹ میں ہے یا نیچے ایسی باریک جراب پہنے گے جو بدن کے رنگ کے مطابق ہو تاکہ پتہ لگے کہ پہنی ہوئی نہیں اور کہہ سکیں کہ جی ہم نے تو کپڑا چڑھایا ہوا ہے، کوئی ایسے کپڑے چڑھانے کا کیا فائدہ ہے بھائی.
جس سے بدن کا رنگ جو ہے اور زیادہ ابھر رہا ہے اور نظر آ رہا ہے، یا بعد ایسی عورتیں ہیں، ایسی ایسی شکلیں اور ایسے ایسے پھول مہندی یہ بناتی ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنتیں ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حضور کے فرمان سے سمجھ لیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے۔ اور آج ہمارے نزدیک وہی لوگ معزز ہیں، وہی لوگ جو ہیں معاشرے کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اور اسی قسم کے رشتے ہر آدمی ڈھونڈنا چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، کہ جی لڑکی پڑھی لکھی ہو، آزاد خیال ہو، سوشل ہو، ذرا اس کو اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب ہو، لوگوں کو ذرا انٹرٹین کرنا جانتی ہو، کوئی غیر آدمی گھر میں آ جائے تو اس کو مل سکے، بٹھا سکے، اٹھا سکے۔ لیکن اللہ کے نبی کی نظر میں ایسی عورت لعنتی ہے، ملعونہ ہے، اور اب باقی آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے عقل کو ترجیح دیں یا محمد عربی کے فیصلے کو ترجیح دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اصل وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ 12ویں صدی میں جب ان علاقوں پہ انگریز کا تسلط ہوا تو اس نے بنیادی کام یہ کیا کہ سب سے پہلے تمہارا نصاب تعلیم جو تھا نا وہ بدل ڈالا، وہ کر دیا انگریز، اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ ہر وہ آدمی جس کی لغت انگریزی ہو، زبان انگریزی ہو، لباس انگریزی ہو، اٹھنا بیٹھنا انگریزوں کی طرح ہو، نوکری اسی کو ملے گی۔ اس کا انجام یہ نکلا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نسل جو تھی نا مسلمانوں کی، وہ بظاہر نام کے تو مسلمان رہے لیکن اندر کے انگریز تھے۔ یہ دراصل اس کا، اسی لیے اکبر الہ آبادی نے رو کے یہ کہا تھا نا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی، کہ خام خواہ لوگوں کے بچے مرواتا رہا، 2-4 کالج بنا دیتا، تو کہاں کالجوں سے کوئی پہلے کوئی نبی نکلا ہے تمہارے کالج؟ کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے آج تک کالج سے؟ ایک مثال دیں مجھے، آپ مجھے بتائیں کہ جتنی دنیا میں آپ کی ہماری یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، کسی ایک نے امام بخاری پیدا کیا ہے؟ کسی ایک نے امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، حسن بصری، عبداللہ ابن المبارک، اسی طرح فضیل ابن عیاض، یہ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مجتہدین سب مسجدوں سے پیدا ہوئے۔ کوئی غریب مدرسوں سے جہاں کھانے کو نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، کپڑے پہننے کو نہیں ملتے، مانگے تانگے کی روٹی ہوتی تھی، انہی مساجد میں پڑھنے والے لوگ جو تھے وہ آسمان آفتاب علم کا چراغ بنے، اور جن کو ہم نے یونیورسٹیوں میں بھیجا، ماشاءاللہ مشنری سکولوں میں بھیجا، بڑے بڑے انگریزی اسکولوں میں بھیجا، وہ اللہ کی رحمت سے کریکٹر تو بن گئے، کوئی ایکٹر بن گئے، کوئی فلم سٹار بن گئے، کوئی اچھے گلوکار بن گئے، کوئی اچھے ماشاءاللہ یعنی نقل کرنے والے بن گئے، کوئی اچھے زیادہ سے زیادہ آپ کے عہدیدار بن گئے، لیکن ایک آدمی مجھے بتاؤ جو امام بخاری کے درجے پہ پڑھے، اور وہی انحطاط آج ہمارے مدرسوں میں بھی داخل ہو گیا۔ سمجھیں، وہ اثرات جو تھے وہ ہمارے مدرسوں میں بھی آ گئے کہ اب ہمارے دینی مدرسوں میں بھی طالب چاہتا ہے کہ مجھے کمرے میں بیڈ ہو، اوپر بیڈ شیٹ ہو اور بستر ہو اور تکیہ ہو اور پنکھا ہو اور ایئر کنڈیشن ہو، اور جناب میس میں بیٹھ کے میں کھانا کھاؤں۔ اس کا انجام یہ نکلا کہ ہمارے مدرسے میں بھی دین چلا۔ کیوں؟ یقین کی بات ہے، دیکھو جو بندہ اے سی چلا کے بیڈ پہ سوتا ہے نا، پھر وہ ہزاروں میں ایک ہے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ جو آدمی شام کو جناب بہترین قسم کی نعمتیں کھائے گا اور رات اس کی 2 بجے تک ٹی وی چلے گی اور صبح تہجد پڑھے گا، اور جو لوگ ماشاءاللہ آج بھی کچے کمروں میں رہتے ہیں، مٹی پہ سوتے ہیں اور پھٹے پرانے، کوئی مل گیا کپڑا لحاف وہاں پہن لیا، تو نہیں تو برات کو آگ شاگ جلا کے کمرے کو گرم کر لیا، مجالے ان کی تہجد بھی قضا ہو، ان کا علم بھی قضا ہو، آج بھی وہی ان کے گھر میں کہیں کوئی دین مل جائے گا۔ ورنہ ہمارا آج ہر اکثر مولوی جو ہے اس نے بھی دیکھا کہ یہ کیا ہے، اگر کالج کے پڑھے لکھے کے پاس ہے تو ہم دین والے ہیں، وہ بھی پجیروں کا شکار ہو گیا، لینڈ کروزر کا شکار ہو گیا، وہ بھی موبائل ٹیلی فونوں کے چکر میں آ گیا، وہ بھی ہوائی جہاز کے فرسٹ کلاس اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے ذرا مزے لینے میں، سونا بات یہ وہ جاگنگ واگنگ اس کو بھی لگ گئی نا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. ما سوا اللہ کے آگے رونے کے ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے. آخر ان چنگاریوں میں پھر شاید وہ روشنی پیدا کر کے کوئی دین کا شعلہ بھڑکا دے اور کوئی علم کی لہر پھر چل پڑے. وہ قادر ہے. ورنہ دشمن نے ایسا انتظام کیا ہے نا جی کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ایمان سے کہیں جو لڑکی اور لڑکا میٹرک سے لے کر ایم اے تک مخلوط تعلیم میں علم حاصل کریں گے، کیا خیال ہے آپ کا وہ محفوظ رہیں گے؟ وہ اللہ کے بندے، تم مولوی ہو، مسجدوں میں بیٹھے ہو، کعبے میں بیٹھے ہو، تم بھی طواف کرتی ہوئی عورت کو یوں کر کے دیکھ لیتے ہو. تمہارا حال یہ ہے 60 سال کی عمر ہو گئی ہے پھر بھی کوئی عورت گزرے دیکھ لیتے ہیں. وہ ایک ہمارا دوست تھا، اس نے مثال سنائی کہ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، وہ کوئی عورت جو گزری سرخ دوپٹہ تھا تو اچھی نظر آئی، وہ دیکھنے لگ گیا. انہوں نے کہا یار چھوڑو، کیا ہے جہاں کوئی سرخ رنگ کا دوپٹہ دیکھتے ہو کھڑے ہو جانے. کہ یار سرخ رنگ کی جھنڈی دیکھ کے تو لوہے کی گاڑی بھی کھڑی ہو جاتی ہے، میں تو انسان ہوں. یہ حال تو ہمارا ہو گیا ہے. کعبے شریف میں، کعبے میں، مدینہ منورہ میں حضور کے روضے پہ سلام پڑھ کے نکلیں گے ہاتھ باندھے ہوئے، دروازے پہ عورتوں کو دیکھ. تو اس لڑکے سے کیا امید کرتے ہو جو میٹرک سے لے کر ایم اے تک نوجوان لڑکا ہے، نوجوان لڑکی ہے، خوبصورت بچے بچیاں ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے ہوئے ہیں، روز اچھی سی اچھی غذائیں کھانے والے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کلیگ ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں، کلاس فیلو ہیں، کوئی روک بھی نہیں سکتا. اور آگے یونیورسٹیوں کے ایکڑوں کے ایکڑ جناب پلاٹ ہیں، درخت ہیں، دھند ہے، اندھیرا ہے، پھر کیا نہیں ہوتا. کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آگ اور کپاس کو اکٹھے رکھ دو اور کہو آگ نہ لگے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی بندے کو دریا میں دھکا دے دو اور کہو گے دامن ترم کن، ہوشیار باش، خبردار تیرا دامن نہیں بھیگنا چاہیے، دریا میں ڈال دیا ہے، کہتے دامن نہ بھیگے. یہ ہے دراصل بنیادی جو ہمارے دشمن نے ہم پر کیا ہے. اب دشمن کا ہتھیار جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. وہ اتنا خطرناک ہتھیار ہے، وہ چاہے تو ایک فاسقہ فاجرہ عورت کے جنازے میں 20 لاکھ آدمی کو کھڑا کر دے، اور ایک عالم دین مر جائے تو کندھا دینے والا بھی نہیں ملے گا. ایک اللہ والا کوئی مر جائے نا بزرگ، چلو کوئی بڑا پیر ہوگا تو 2000-4000 مرید آ جائیں گے بس. کوئی بہت بڑا دین کے نام پہ آدمی ہوگا 40-50 ہزار آدمی آ جائے گا. 20 لاکھ آدمی، اور سب کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، عمل کیا تھا، کس حال میں موت آئی، سب کو پتا ہے. لیکن ایسا جناب انہوں نے چکا چوند پیدا کی نا، جیسے سورج نکل آئے تو آدمی کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، اب دیکھ تو نہیں سکتا نا کہ سورج میں کیا ہے. ایسی انہوں نے جگہ چوند پیدا کی کہ دماغوں پہ حاوی ہو گئے کہ ہر آدمی جہاں بیٹھا ہے دیکھا ہے، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے، دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. اس انداز میں گھروں سے لوگوں کو نکال کے زبردستی سڑکوں پہ کھڑا کر دیا، پاگل کر دیا. تو نہیں دکھا دیا انہوں نے کہ اتنی طاقت ہے میڈیا میں، ہم جس کو چاہیں ذلیل کر دیں اور جس کو چاہیں ہم بڑا بنا کے دکھا دیں. اور وہ سارا کچھ جو ہے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ ایسے ایسے آلات ان نے ایجاد کر دیے ہیں. گھر میں بچے بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پہ 12 گھنٹے نہیں اٹھتے، 12 گھنٹے نہیں اٹھتے، فلمیں دیکھ رہے ہیں. پہلے اس نے اس طرح حملہ کیا تھا، اب دیکھا کبھی ذرا زمانہ تیز رفتاری کا ہے تو تیز رفتار حملہ کر، اور اس پر ہم مولوی کب تک چیخیں گے؟ چیختے چیختے گلے خراب ہو گئے، یعنی آواز ساتھ چھوڑ گئی، طاقت ساتھ چھوڑ گئی. کتنے بندے میری بات سنو گے؟ کہاں کہاں میری آواز پہنچ جائے گی؟ کتنی آپ مسجدوں میں چلے جائیں، مسجد کی حاضری بھی گن لیں، اور فلم پر چلے جائیں، جا کے کھڑے ہو جائیں، فلم کی حاضری بھی گن لیں. وہاں پیسے بھر کے جاتے ہیں، مسجد میں مفت آتے ہیں، وہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں، یہاں عزت کے ساتھ خدا کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تو آپ کو نظر آئے گا 50 آدمی، اور وہاں ٹکٹ بلیک میں بک رہی ہوگی، لوگوں کے کپڑے پھٹ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، سر سے خون نکل رہا ہوگا، لیکن فلم دیکھنی. تو اس لیے بہرحال یہ کفر کا انتقام تھا.
اور انتقام ہے، اور دشمن بڑا سنجیدہ ہے، بڑا سمجھدار ہے. وہ 50 سال پہلے منصوبے بناتا ہے کہ ہم نے اسلام کو کیسے برباد کرنا ہے، ہم نے مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچانا ہے. اور ایک ہم ہیں غافل ہیں، یا پھر اپنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں لڑے ہوئے ہیں. ہر کسی کی مسجد بھی علیحدہ ہے، مولوی بھی علیحدہ ہے، نماز بھی علیحدہ ہے، سپیکر بھی الگ ہے. اس کا سپیکر اگر 10 فٹ اونچا ہے، دوسرے نے 15 فٹ اونچا لگا دیا، تیسرے نے 25 فٹ لگا، چوتھے نے 50 فٹ لگا دیا. مقابلہ. میں 2:30 بجے پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آنے دو اگلا جمعہ میں 4 بجے پڑھاؤں گا. چلو کرو مقابلہ. اچھا، بعد مولوی جن کو مولوی نہ ملے وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں. ٹیپ لگا دی سپیکر پہ، ہے کوئی نہیں، نہ سننے والا نہ سننے والا، محلے والے تنگ ہو رہے ہیں بیچارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور سمجھتے کیا ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. خدا کی قسم لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں، دین سے بھگا رہے ہیں، دین کی طرف آنے والوں کو روک رہے ہیں. یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے. دین کی خدمت کی ہے جن لوگوں نے دیکھو کہ جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے اسلام آتا گیا، کیونکہ وہ اسلام کا ماڈل تھے، اسلام کا نمونہ تھے، محمد مدنی کے عمل کی تصویر تھے. وہ میرے آقا کے احکام کی بالکل مجسم شکل تھے. جہاں سے صحابہ گزر گئے وہاں اسلام داخل ہو گئے. جہاں سے مسلمانوں کے تاجر گزر گئے اسلام آ گیا. جہاں سے مسلمانوں کے مبلغ گزر گئے اسلام آ گیا. جہاں ایک اللہ والا بیٹھا 99 ہزار کافر کو مسلمان کر دیا. اور ایک آج ہم ہیں کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ بھی باہر بھاگ جائے. وہ کہتے ہیں یار مولوی لڑتے ہیں، کہتے ہیں تیری نماز ہی نہیں ہوتی. جب ہوتی نہیں نہ جاؤ، نہ جائیں گے نہ جھگڑا ہو. اور کہتے ہیں جناب کیا ہے، روزانہ مولوی ہمیں لڑاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ایسا کرو، کوئی کہتا ہے ایسا کرو. چھوڑو یار، نہ مسجد میں جائیں گے نہ لڑائی ہو. وہ نمازوں سے متنفر ہیں، وہ دین سے متنفر ہیں، وہ مسجدوں سے متنفر ہیں. وجہ کیا ہے؟ فروعی مسائل. ورنہ خدا ایک ہے، میرا مدنی سرکار ایک ہے، اللہ کا کعبہ ایک ہے، کلمہ شہادت ایک ہے، میرے مہاگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ایک ہیں، نماز ایک ہے، روزہ ایک ہے. آج تک کوئی مولوی، کوئی جماعت پیدا ہوئی جس نے کہا کہ میں رمضان کے 2 مہینے نہیں ہے بلکہ 40 دن روزے رکھو. آج تک کوئی مولوی پیدا ہوا جو کہے زندگی میں حج 1 دفعہ فرض نہیں 2 دفعہ فرض ہے. آج تک کسی نے کہا ہو کہ 6 نمازیں ہیں. آج تک کسی نے کہا ہو کہ جناب حیض میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے. بھائی جو بنیادی مسائل ان میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی لڑائی نہیں. تو چھوٹے چھوٹے مسائل کو تو قاعدہ یہ تھا کہ علماء اکٹھے بیٹھ کے حل کر رہے تھے کہ بھائی لڑنے کی کیا ضرورت. اللہ کے بندے یہ فروعی مسئلہ. اچھا، جو لوگ ایمان سے کہیں جتنے لوگ قبروں پر سجدے کرتے ہیں یا بریلوی یا صوفی یا کچھ کہلاتے ہیں، ایمانداری کی بات ہے ان کو بھی علیحدہ پوچھ لیں کیا وہ کہتے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا جائز ہے؟ بلکہ بڑے بڑے قبروں پہ انہوں نے بورڈ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے. لیکن اپنی دکانداری بنانے کے لیے روکتے نہیں. جو کر رہا ہے کہتے ہیں چلنے دو، یہ ادھر ہمارے پاس تو یہی آئے گا نا. ورنہ عقیدے میں وہ بھی جانتے ہیں بھی غیر اللہ کا سجدہ جو ہے وہ کفر ہے. وہ کوئی چھوٹے بچے تو نہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ غیر اللہ کا ذبح کرنا وما اہل بہ لغیر اللہ حرام ہے. ان سے بھی جا کے پوچھیں، وہ انشاءاللہ یہی بتائیں گے. باقی کہیں گے یار بس وہ جی بزرگوں کی عزت عظمت کی بات ہے، کوئی عبادت تو نہیں نا جی، عبادت کا سجدہ تو بالکل کفر ہے. یہ جو جھک رہے ہیں بھائی اللہ والوں کی ذرا تعظیم ہوتی ہے نا. دیکھو نا ماں باپ کے آگے بھی تو آدمی پاؤں پڑتا ہے نا. اللہ کے بندے، ماں باپ کے پاؤں پڑنا بھی تو شریعت میں حرام ہے. وہ کہاں حلال ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے. کسی کے آگے بندہ نہیں جھک سکتا، نہ زندہ کے نہ مردہ کے. جھکنا تو صرف اللہ کے آگے، اور تو کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں. حضور نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ خامند کو سجدہ کرے، لیکن اجازت ہی نہیں. اللہ کے سوا کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو خدا کے لیے دعا کرے، اور سب سے پہلی کوشش یہ کریں اگر آپ نے اپنے گھروں کو بچانا ہے
تو اپنے گھروں میں ذرا دین اسلام کی تعلیم لے آؤ. بس بنیادی بات ہے. اپنی بیٹی کو بچی کو دین کی کتابیں تھوڑی تھوڑی پڑھا دو, اسلام پڑھا دو, تھوڑا قرآن پڑھا دو, 2-4 حدیثیں پڑھا دو, حلال حرام سمجھا دو, تاکہ گھر میں تھوڑا دین ابھرے. جب گھر میں دین آئے گا تو تب اصلاح ہوگی. خاوند تو بیچارہ یا دکان پہ ہے یا نوکری پہ ہے یا کمانے پہ ہے یا مسافر ہے یا باہر ہے, گھر کا سارا ماحول جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے. گھر کا سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ عورت نے چلانا ہوتا ہے. مرد تو بیچارہ کمانے کی مشین ہے, اس کو تو شام کو اگر وقت پہ اچھا کھانا مل جائے تو بڑا خوش نصیب ہے. ورنہ انشاءاللہ سارا دن کما کے جب تھکا ہوا شام کو گھر میں داخل ہوگا تو بیوی پہلے کہے گا آٹا ہے نہیں, آ گیا کھانے کے لیے, کیا رکھا ہے کہ پکاؤں, گھی ختم ہو گیا کل سے اور برج بھی نہیں ہے, ابھی جا کے لے آؤ. اس نے کہا اچھا دفعہ ہو مجھے سونے دو بس, اور میں بھوکا سو جاؤں گا, نہ 2 روٹی بابا جان کے. یہ ہماری زندگی, یہ حال ہے کہ نہیں ایمان سے؟ اس لیے سب سے پہلے یہی کوشش کرو, اور زیادہ نہ کرو. گھر میں نماز, روزہ, 3 چھوٹی چھوٹی باتیں, بس ان کو بنیادی باتیں سمجھا دو تاکہ ماں کو پتا ہو کہ اللہ کا رسول کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حیض کیا ہے, نفاس کیا ہے, غسل کیا ہے, جنابت کیا ہے, وضو کیا ہے, طہارت کیا ہے, بچے کے حقوق کیا ہے, خاوند کے حقوق کیا ہے, میرے ماں باپ کے حقوق کیا ہے. موٹی موٹی باتیں اسے دین کی تھوڑی سی تعلیم اور اسلام ایسی 2-4 کتابیں چھوٹی سی پڑھا دو, انشاءاللہ گھر جنت بن جائیں گے. اور جب گھر بنے گا تو بچے بنے گے. اب جب خام خواہ شام کو ماں خود بیٹے سے کہے کہ بیٹا آج کل کوئی نیا ڈرامہ جو آیا ہو یا فلم ذرا جلدی لے آؤ, تو پھر بیٹا کیا کرے گا؟ باپ جب کہے بیٹے کو کہ بڑے بدبختوں میں نے کہا تھا کہ سگریٹ کی 4 ڈبیاں لے کے رکھنا, کیوں نہیں لے کے, جلدی آؤ ابھی لے کے آؤ. تو جب تم اس کے ہاتھ سے سگریٹ منگواؤ گی, ماں اس کے ہاتھ سے فلم کی ویڈیو کاپی منگوائے گی, فکر نہ کرو بیٹا بھی پھر تم دونوں کی عزت کو خاک میں ملائے گا. تم خود تیار کر رہے ہو اپنے گھر میں آگ. اور اگر ماں کہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر کھانا دے گی تو کہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو چھوٹا بچہ بھی پوچھے گا ابا یہ رحمان کیا ہے, رحیم کیا ہے. ہر وقت جو میری ماں کہتی ہے رحمان رحیم, یہ کیا ہے؟ سمجھے, بچے کے دماغ میں داخل ہوگا اسلام. جب کھانا ختم ہوگا, جب آپ کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, جب بچہ 2 دفعہ 4 دفعہ سنے گا, وہ کہے گا ابا جان یہ کیا بات ہے, پہلے بھی کچھ پڑھتے ہو, بعد میں بھی کچھ پڑھتے ہو, پانی پیتے ہو تو پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سانس لیتے ہو تو کہتے ہو الحمدللہ, چھینک آ جائے تو کہتے ہو الحمدللہ. اگر تمہیں کوئی اسی طریقے سے اچانک کوئی بات سنے غم کی تو کہتے ہو انا للہ, کوئی دکھ مصیبت آئے تو کہتے ہو حسبنا اللہ. تو ابا مجھے یہ تو بتاؤ یہ اللہ کیا ہے. اسی لیے جن لوگوں نے جن ماؤں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, پھر بیٹے بھی تو عبد القادر جیلانی بنے. اور آج ماں جنب کی حالت میں ہے, باپ بھی جنب کی حالت میں ہے, دونوں اریاں پڑے ہیں, بچے کو دودھ پلا رہے ہیں, تو بچے کیا پیدا ہوں گے؟ جو ہو رہے ہیں دیکھ نہیں رہے, ماشاءاللہ بڑی ترقی کر گئی. آج کل ہماری اولاد کانوں میں بالیاں پہنتی ہے, گلے میں چین ہوتی ہے, ماشاءاللہ جین کی ماشاءاللہ پینٹ ہوتی ہے, بال یہاں تک ہوتے ہیں, معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بندر آ رہا ہے یا ہمارا بیٹا آ رہا ہے. اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لگتے ہیں, ان کو 4 گھنٹے ذرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہو ذرا اپنا ملاحظہ تو کر رہے ہیں, دیکھو تو صحیح بیٹا تم بندے بھی لگتے ہو. اچھا اتنے بڑے ناخن ہوں جس عورت کے, منہ پہ بھی سرخی بلا ہو, سرخ ہاتھ بھی سرخ, اندھیرے میں جو سامنے آ جائے ایمان سے کہو بلا ہے, عورت ہے. منہ کو بھی خون لگا ہوا ہو, ہاتھوں کو بھی خون لگا ہوا ہو. اور تمہارے لیے معمولی سی چیز ہے, ایک نیل پالش ہے, اور پتہ ہے مسئلہ کیا ہے کہ پانی نہیں لگتا ناخن کو, نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے, ہر وقت پلید ہے. اسی پلید ہاتھوں سے تیرے کھانے پیش ہو رہے. فکر
فکر نہ کرو، تو فیشن کرو، حلال تمہارے پیٹ میں بھی نہیں جائے گا۔ تم میرے مدنی کے مخالف بنو، لیکن یاد رکھو نسلیں تیری بھی فرما بردار نہیں رہیں گی۔ اور جن بچوں کو لوگوں نے ٹریننگ دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ نماز میں کھڑا ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ کیوں؟ باپ کو جو نماز پڑھتے دیکھے گا تو نماز ہی سیکھے گا۔ اگر وہ باپ کو یوگا مشقیں کرتے دیکھے گا وہی سیکھے گا جو اس کے ذہن میں، اور پھر بچے کا دماغ تو پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، جو بات ایک دفعہ لگ گئی۔ تم جو اس کی ماں کو گالی دے کے بلاتے ہو ہر وقت، فکر نہ کرو، ذرا بڑا تو ہونے دو، انشاءاللہ وہ تمہیں 10 گالیاں دے گا، کیونکہ گالیاں اس کے کمپیوٹر میں تم فیڈ کر رہے ہو نا دماغ میں۔ اور اگر تم اس سے قرآن و حدیث کے لہجے میں بات کرتے تو پھر جس ماحول میں یہ ہوتا تھا، پھر عورتیں بھی بی بی عائشہ تھیں، عورتیں بھی پھر بی بی فاطمہ الزہرا تھیں، عورتیں بھی پھر جناب ام حبیبہ اور ام سلمہ تھیں، عورتیں بھی وہ تھیں کہ جنہوں نے پھر پوری دنیا کو اپنے علوم سے نوازا ہے، قرآن کی تفسیریں لکھ ڈالی ہیں۔ پھر عورتیں بھی رابعہ بصری بنتی تھیں، اب مرد بھی حسن بصری پیدا ہوتے تھے، مرد بھی اللہ کے اولیاء پیدا ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ ماں نے کبھی حرام کے ساتھ بغیر وضو کے بچے کو دودھ ہی نہیں پینے دیا، اور باپ نے کہا کہ دیکھو خبردار، میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن میرے بیٹوں کو حرام نہ کھلانا، میں کما کے تمہیں دوں گا، ان کو 100 کی روٹی کھلا دو لیکن حلال کھلاؤ۔ انشاءاللہ وہ بچے بڑے ہو کے کبھی نافرمان نہیں بنیں گے، وہ کبھی بے حیا نہیں بنیں گے۔ جب ہم ان کے دامن میں رشوت کا پیسہ ڈالیں گے، حرام کی دولت ڈالیں گے، تو پھر وہ بھی تو بڑے ہو کے سوچیں گے ماشاءاللہ ابا جان نے تو 5 سال نوکری کی اتنا بنا لیا، یار میں بھی تو کوئی ترقی کروں نا۔ آج تو جناب اپنے ملک میں جا کے دیکھو نا، ایک کلرک کی جائیداد جا کے دیکھو، ایک چپراسی کی، پٹواری کی، گرداور کی، سپاہی کی، تھانے کی، کروڑوں کی جائیداد ہے۔ تنخواہ کتنی ہے جس میں سگریٹ بھی نہیں پی سکتا ہو؟ یہ کہاں سے بن رہی ہیں؟ ماشاءاللہ مسلمان بھائی تیار ہیں، اور دلال کون ہے؟ ماشاءاللہ داڑیاں بھی ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سودے بھی کرتے ہیں، تھانے پہ کھڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں بھائی۔ وقال ابن عباس فی روایت عنہ ومجاہد واکرمۃ وابراہیم النخعی والحسن وقتادہ والحکم والصدی والضحاک وعطاء الخراسانی فی قولہ تعالی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یعنی دین اللہ عز وجل۔ شیطان نے کہا میرا مولا میں تیرے بندوں کو ایسے ایسے حکم دوں گا کہ تیرے دین کو بھی بدل ڈالیں گے، تیرے دین میں بھی جوڑ لگوا دوں گا، کلمہ بدل دیں گے، اذانیں بدل دیں گے، درود بدل دیں گے، نمازیں بدل دیں گے، ہر چیز بدل ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ علی قول من جعل ذلك امرا ای لا تبدلوا فطرۃ اللہ وادعوا الناس علی فطرتہم۔ اللہ نے فرمایا خبردار لوگوں کو دین فطرت کی طرف، دین حق کی طرف، دین توحید کی طرف بلاؤ، ان کو گمراہ نہ کرو۔ کما ثبت فی الصحیحین ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تولد البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تجدون بها من جداء۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ ہر بچے کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں۔ آگے باپ ماں یہودی ہے تو بیٹے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک ہے تو مشرک بنا دیتے ہیں، اگر بد کردار ہے تو بد کردار بنا دیتے ہیں، ڈاکو ہے تو ڈاکو بنا دیتے ہیں، فاحش ہیں تو فاحشہ سکھا دیتے ہیں۔ فرمایا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جانور کو اس کی اپنی شکل پہ پیدا کرتے ہیں، اس جانور کو تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی غیر شکل پہ ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعد میں لوگ کان کاٹ رہے ہیں، کھسی کر رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں، فلاں بنا رہے ہیں۔ وفی صحیح مسلم نے یاد بن حماد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم من دینہم وحرمت علیہم ما احللت لهم۔ اللہ نے فرمایا میں نے تو اپنے بندوں کو دین حنیف پہ پیدا کیا، لیکن شیطانوں نے ان کو بہکایا، ان کو دین سے ہٹایا،
اور ان پہ ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا جو میں نے ان پہ حلال کی تھی. ثم قال تبارک و تعالی ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا واللہ تعالی اعلم فعلمہ اتم. میرا پیسہ جو ہے، ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ دوسرے آدمی پہ قرضہ ہے، وہ ہر مہینے مجھے قسط ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ دیکھو میرے بھائی، زکوٰۃ کے لیے آپ کو سال کے بعد حساب کرنا ہے کہ سال گزرنے کے بعد گھر کا خرچہ مرچہ سارا کچھ نکال کے جو نفع بچے گا اس میں آپ 2.5% زکوٰۃ دیں. تو جتنی قسطیں آپ کے پاس آ چکی ہیں وہ آپ کے مال میں جمع ہو جائیں گی، آپ زکوٰۃ دے دیں، اصولی سی بات. اور جو نہیں آئی ہیں وہ ابھی آپ کے پاس ہیں نہیں، جب آ جائیں تو پھر ان کی آپ زکوٰۃ ادا کریں. اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو قرضہ دیا 10,000، اس نے ہمیں 2 سال نہیں دیا، 2 سال کے بعد دیا، تو 2 سال کے بعد ہم 2 سال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، کیونکہ پیسے ہمیں 2 سال کے بعد ملے لیکن ان کی بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، اور جتنے سال کی ہم نے نہیں دی وہ سب کی سب ہمیں ادا کرنی ہوگی. کہتا ہے جی کہ دم جو ہے ہم مکہ مکرمہ میں کیسے ادا کریں؟ کوئی مشکل نہیں، باقاعدہ یہاں بکری منڈی ہے، کسی سے پوچھ لیں، وہاں چلے جائیں، بکریاں کھڑی ہیں، خرید لیں، ذبح کریں، وہی غریب فقیر کھڑے ہوتے ہیں، دے دیں، کوئی مشکل نہیں. یا آپ کا مکہ مکرمہ میں کوئی دوست واقف ہے، جاننے والا دوست ہے، قابل اعتبار ہے، اس کو اپنا وکیل بنا دے، وہ جا کے آپ کی ایک بکری ذبح کر کے تقسیم کر دے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں. احتیاط میں دم نہیں دیا جاتا جب تک کہ کوئی جرمانہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو. ویسے خیرات کرنا چاہو تو جتنی مرضی آئے کر لو، لیکن دم کا معنی یہ ہوتا ہے جب تم سے کوئی غلطی ہو حج میں یا عمرے میں، اور وہ بھی ہر غلطی پہ دم نہیں ہوتا، کبھی صدقہ ہوتا ہے، کبھی فدیہ ہوتا ہے، کبھی دم ہوتا ہے. ابھی جی کہتے ہیں ہمارے یہاں کچھ مولوی کہتے ہیں کہ گھوڑا حلال ہے، ابھی اسی مسئلے میں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، بڑا مشکل مسئلہ ہے. ہاں جی حلال ہے، کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی بات نہیں. ایک روایت بخاری شریف میں ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ بعد میں منع کر دیا گیا، تو یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی بات. اب اس کو تم جھگڑا بنا دو تو کیا علاج؟ اچھا جی، سورت فاتحہ کے بغیر نماز، کوئی نماز بغیر فاتحہ کی نہیں ہوتی. اگر جماعت ہو تو امام تو پڑھتا ہے نا، نماز میں فاتحہ تو موجود ہے نا. فرق صرف اتنا ہے کہ کیا مقتدی کے لیے ہے کہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور کی ایک حدیث مبارک ہے کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ سب مقتدیوں کی طرف سے کفایت کرتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی بھی پڑھے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. تو لہذا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دونوں ائمہ کا تعلق جو ہے وہ حدیث رسول سے ہے. اللہ کی رحمت سے کسی کی بھی نماز نامنظور نہیں ہوگی، سب کی نمازیں اللہ منظور فرمائیں گے. آپ ان مولویوں سے درخواست کریں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس پر کوشش کریں، جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے میں اللہ پاک رحمت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی جو باہر کھڑا ہے بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا، دونوں مولوی مل کے اس پر زور لگائیں، اس کو اندر لے آئیں کسی طرح. ہمارے پیارے نبی بشر تھے، 1400 سال کے بعد اس کو یہ بھی پتہ نہیں، تو تم کلمہ شریف کس کا پڑھتے ہو؟ اللہ کے بندے. حضور کے والد کا نام کیا تھا؟ بی ابالدہ تھا. اب بھی بشر ہونے میں شک ہے نہ؟ حضرت عبداللہ بھی بشر نہیں تھے، بی بی آمنہ تو بشر کی اولاد. تو کیا جھگڑا ہے، کیا مشکل مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا ہے ادھر؟ سمجھ نہیں آ رہا کیا مشکل کیا پیش آ گئی. عبد المطلب دادا ہے، بی بی خدیجہ بیوی ہے، نور کی بھی بیویاں ہوتی ہیں. اللہ کے بندے، نور سے مراد ہوتا ہے نور نبوت. جیسے اللہ کا قرآن نور ہے، کیا مانا؟ جیسے نور میں ہمیں راستہ نظر آتا ہے، قرآن ہمیں راستہ دکھاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نور ہیں کہ ہم اندھیرے میں شرک میں بھٹک رہے تھے، انہیں ہمیں توحید کی نور روشنی دکھائی. ورنہ انبیاء سب اولاد آدم ہیں، میرے مدنی سید البشر ہیں، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. اور جو بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ بشریت قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے. یاد رکھ، انما انا بشر مثلکم یوحی الی قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. یہ ابھی 14 سال میں ہم یہ جھگڑے کر رہے ہیں.
ہمارے پیارے نبی زندہ ہیں، ہاں عالم برزخ ہے، وہ عالم ہم نے نہیں دیکھا، ویسے اللہ نے شہداء اور انبیاء کو حیات بخشی۔ میں ادھر رہتا ہوں، اگر میں رمضان کے بعد مدینہ شریف جاؤں تو عمرہ کرنا ہوگا، پھر اگر اسی سال حج کریں گے تو آپ کا حج تمتع ہو جائے گا۔ حضرت لقمان کے نام پر جو سورت اترا ہے وہ پیغمبر تھا، ضروری تو نہیں۔ بی بی مریم کے نام پر بھی تو سورت ہے، بی بی مریم کو نبی تھی۔ نمل چیونٹی کے نام پر بھی تو سورت ہے، نحل شہد کی مکھیوں کے نام پر بھی تو سورت ہے۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ جس کے نام پہ سورت ہو وہ نبی بھی ہو۔ ویسے لقمان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے اور حکیم امت تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، لیکن بہرحال کوئی نص نہیں جس سے یہ دلیل ہو کہ وہ نبی تھے۔ میں مکے سے مدینے گیا تھا، واپسی پر میری عمرے کی نیت نہیں تھی، میں نے احرام نہیں باندھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو دم واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نیت نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی۔ میں نے جناب یہ ہے کہ والدین کے منشے کے خلاف شادی کی تھی، مکے میں آ گیا، میرے بھائیوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا، طلاق دے دی۔ طلاق میں دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب دے چکا ہوں، تو دے چکے ہو نا، کام تو بن گیا اس کا۔ اب میں لڑکی رکھنا چاہتا ہوں تو دوبارہ نکاح کرو، پہلے والدین کو راضی کرو، پھر یہ تو نہیں نکاح طلاق میں رہو ساری زندگی لٹکتے رہو۔ پھر جو نکاح کر لو پھر والدین کہیں، پھر تمہیں بھائی ڈرائیں، پھر تم طلاق دیتے ہو، تو کیوں اس کو عذاب دیتے ہو اور خود بھی عذاب لیتے ہو؟ میں نے 3 سال قبل حج فرض جدے سے احرام باندھ کے کیا۔ اچھا، پچھلے سال میں نے مکے سے احرام باندھا، عرفات پہنچ کر بعد غروب عرفہ مزدلفہ کے لیے نکلا، پیٹ میں درد ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، تو اس کے بعد میں کوئی ارکان نہ کر سکا، تو آپ نے طواف زیارت بھی نہیں کیا، مزدلفہ کا وقوف بھی نہیں کیا، مینا بھی نہیں گئے، تو آپ 3 دم بھی ادا کریں، طواف زیارت بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ مسئلہ بھی 1 سال کے بعد پوچھ رہے ہو، اگلا حج آ گیا ہے۔ میرے ایک دوست نے پچھلے سال حج کیا، باقی تو سارے ارکان جو ہیں پورے کیے، لیکن اس نے کنکریاں نہیں ماری تھی، پتہ نہیں کوئی دوستی ہوگی، نہیں چاہتا ہوگا مارنا، کون دوست کو پتھر مارتا ہے؟ بہرحال اب دم ادا کریں مہربانی کر کے، اور توبہ بھی کریں کہ آپ نے سنت رسول کو چھوڑا ہے۔ اور احناف کے نزدیک تو غمی جمرات واجب ہے، بہت سارے ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ جو لوگ جو ہیں جی غیر ممالک میں رہتے ہیں اور حرام حلال چیزیں بیچتے ہیں، مثلا کافر ملکوں میں رہتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، خنزیر بیچتے ہیں، بالکل حرام ہے، ثمن الحرام حرام۔ یہ تو حدیث میں مسئلہ موجود ہے کہ ایک آدمی نے، صحابی نے شراب خرید لیا اور شراب حرام ہو گیا، حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضور میں نے تو سارا پیسہ لگا دیا شراب پہ، مجھے پتا تو نہیں تھا کہ شراب حرام ہو جائے گا، اب شراب حرام ہو گیا، میری تو پونجی ڈوب گئی، اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں کسی کافر ملک میں جا کے بیچ دوں۔ حضور نے فرمایا ثمن الحرام حرام، کافر کو بھی بیچو تب بھی حرام ہے، جب بیچو گے حرام تو جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام، چاہے کافر ملک ہو یا مسلمان ملک ہو، جو چیز حرام بیچتے ہیں ان کی آمدنی بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، لینا پینا بھی حرام ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ 7 سال کی بچی حاملہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے، علامات قیامت ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ آج 7 سال کے بچے جناب وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ میں نے خود اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک ماں نے لکھا کہ میری بچی جو ہے اس کی عمر 7 سال ہے، تو ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا کہ میں اس کو جنس کے موضوع پہ، سیکس کے موضوع پہ کچھ سمجھاؤں، تیار کروں کہ آخر اس نے بڑا ہونا ہے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتی تھی۔ کیوں آج کل باہر کے ملکوں میں تو 5ویں جماعت سے وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو انجام یہی ہوتا ہے جو پڑھ رہے ہو 7 سال میں حمل، اور فلمیں دیکھیں اور ترقی ہوگی۔ اگر آدمی مر گیا فدیہ نہیں دے سکا روزے کا، اللہ معاف کرے، بس اللہ کی مرضی، نہیں دے سکا تو نہیں دے سکا، خدا معاف کر دے گا۔
جنت الفردوس میں جب جائیں گے تو تمام جنیات یا پتہ نہیں جنات نظر آئیں گی، ان کو ہم نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ یعنی جنت الفردوس بس صرف جنیوں آپ کو دیکھنے کے لیے بنی ہے. ایسے باتیں ہیں. مسلمان کی موت جب شہادت پہ آئے، ایمان پہ خاتمہ ہو تو شیطان کے گھر میں ماتم ہوتا ہے. اچھی بات ہے، جب مومن کو خوشی ہوگی تو دشمن کو تو غمی ہوگی نا. تو شیطان تمہارا دشمن ہے. طرح ہم جس کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں ہمیں وہ تراویح پڑھنے کا وقت نہیں دے رہے تو آپ گھر میں پڑھ لیں اپنی، کوئی بات نہیں. مجبور ہیں آپ، نوکری ہے، ملازمت ہے. میں انڈیا سے آیا تھا مکہ مکرمہ نوکری کے لیے، عمرہ نہیں کیا. حنفی مسلک میں آپ پہ دم ہے اور عمرہ بھی قضا کریں. باقی ائمہ کے نزدیک کوئی دم نہیں. حضور پاک کے روضہ مبارک پر ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں، کوئی منع نہیں. صفا مروہ کے دوران رک کر دعا مانگیں، کوئی منع نہیں. سارا ہے ہی دعا کے لیے، تو ہے یہ سارا کچھ. غار حرا پہ جانا کوئی منع بھی نہیں اور سنت بھی نہیں، ضروری بھی نہیں. وطر 3 رکعتیں اکٹھی پڑھنا بھی حدیث میں ثابت ہے اور 2 پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں. جیسے کوئی پڑھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، اللہ سب کی قبول کرے. دعائیں قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، دونوں حدیث میں موجود ہیں. لڑائی کی کیا ضرورت؟ لڑے تو وہاں جہاں اللہ رسول کا حکم نہ ہو. جہاں اللہ رسول کا حکم موجود ہے، ایک بھائی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے، ایک بھائی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے، اللہ پاک دونوں پہ رحمت نازل فرمائے. انشاءاللہ کل مجھے سفر پہ جانا ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک اپنے دین کا کام لے اور سفر بھی اس کی رضا کے لیے ہو اور ہر مشکل سے اور پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے. ختم نبوت کے مسئلے میں باہر جانا ہے مجھے انشاءاللہ. تو واپس آئیں گے تو انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا. تو اب پھر زندگی تو شام کو مغرب کا درس جو ہے وہ رمضان کے بعد زندگی باقی، کیونکہ رمضان میں مغرب کے بعد افطار ہے، عشاء کے بعد تراویح ہے اور لوگ 11 بجے رات کو تراویح سے فارغ ہوتے ہیں تو رات کا درس نہیں ہو سکتا. صبح کا درس جو ہے انشاءاللہ وہ رمضان میں بھی ہوگا، لیکن وہ عربی زبان میں ہوتا ہے. جو بھائی عربی زبان جانتے ہوں وہ تو صبح نماز کے بعد شرکت کر لیا کریں اور مغرب کے بعد درس جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر عید کے بعد. دعا کریں اللہ قبول فرمائے اور اللہ رمضان المبارک ہر مسلمان کو اس کے برکات و ثمرات کے ساتھ نصیب فرمائے. اللہ رمضان کا مہینہ باعث رحمت بنایا اسلام کی ربنا اللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا وتركنا نكون من الخاسرين اللهم اجعلنا اللہ اکبر اللہ لم يسرنا واولادنا وامدادنا وذريتنا والمسلمين اللهم اجعل حاجاتنا يا قاضي الحاجات. صبر کرو نا بھائی، آپ صبر تو نہیں کرو. کیسے